मेरा नाम हरिपद विश्वास, मैं बंगाल मालदा गाजोल से आया हूँ। मैं एक रिटायर फौजी हूँ और अभी मैं प्राइमरी टीचर हूँ। हम कहीं भी देखते हैं कोई भी धर्म में बेगुनाहों को कोई कातिल करना, जुल्म करना ये नहीं लिखा, लेकिन हम देखते हैं दुनिया में कहीं भी मुस्लिम हो या हिंदू हो बेगुनाहों के ऊपर जुल्म करते हैं। वो धर्म के प्रचार पर जहाँ पर देखिए मुसलमान ज़्यादा है तो हिंदू के ऊपर, और हिंदू जहाँ ज़्यादा है तो मुसलमान के ऊपर। तो धर्म क्या है और ईश्वर ने, अल्लाह ने क्यों नहीं एक धर्म किया और एक धर्म का नहीं किया? ये मेरा क्वेश्चन है। भाई साहब का बहुत अच्छा सवाल है। भाई साहब का सवाल है कि धर्म के नाम पे कत्ल हो रहा है। जब मुसलमान मेजॉरिटी में तो हिंदू कत्ल होता है, जब हिंदू मेजॉरिटी में तो मुसलमान के ऊपर कत्ल होता है। ऐसा क्यों? खुदा ने एक धर्म क्यों नहीं बनाया? बहुत अच्छा सवाल है। कुरान में लिखा है सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 19 में, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह सुब्हाना व तआला के नज़दीक एक ही दीन सही है और वो दीन है इस्लाम। अमन हासिल करना अल्लाह सुब्हाना व तआला के अहकामात के मुताबिक। अल्लाह ने, ईश्वर ने, भगवान ने एक ही धर्म भेजा, लेकिन वक्त गुजरते हुए लोग इसमें तब्दीली लाए। इसीलिए कुरान मजीद में लिखा अल्लाह ने एक ही दीन भेजा, एक ही धर्म भेजा, वो है अमन हासिल करना अल्लाह सुब्हाना व तआला के अहकामात के मुताबिक। इसे कहते हैं इस्लाम। आप चाहे अरबी में बोलो चाहे इंग्लिश में बोलो, पीस एक्वायर्ड बाय सबमिटिंग ऑफ विल टू गॉड, दैट इज द ओनली रिलीजन। और अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हर दौर में पैगंबर भेजे, लेकिन जितने भी पैगंबर आए थे वो सिर्फ अपने वक्त के लिए महदूद थे और अपने लोगों के लिए थे। और जब भी पैगंबर भेजे, जब भी किताब नाजिल हुई, लोगों ने किताब को बदला और उसमें तब्दीली लाए और एक नया मजहब पैदा हो गया, एक नया दीन पैदा हो गया। तो अल्लाह ने एक नई किताब भेजी, नया पैगंबर भेजा, लोगों ने उसके ऊपर अमल किया। फिर चंद साल के बाद, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल के बाद उसमें तब्दीली आए, लोग ने अपने फायदे के लिए उसे बदला और एक नया मजहब पैदा हो गया, एक नया धर्म पैदा हो गया। इस तरीके से अल्लाह ने कई किताबें नाजिल की और हमारे रसूल फरमाते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने 1,24,000 पैगंबर इस दुनिया में भेजे। लेकिन अल्लाह सुब्हाना व तआला ने आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आखिरी किताब, आखिरी वही कुरान मजीद 1400 साल पहले भेजी। और इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क्योंकि ये आखिरी किताब है, ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, सिर्फ अरबों के लिए नहीं भेजी थी, बल्कि सारी इंसानियत के लिए भेजी थी। और क्योंकि ये आखिरी किताब है, ये महदूद नहीं 10 साल के लिए, 100 साल के लिए, 1000 साल के लिए, जब तक क़यामत आएंगी उस वक्त तक के ये किताब सही रहेंगी। और क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर थे, वो सिर्फ मुसलमान या अरबों के लिए नहीं भेजे गए थे, वो सारी दुनिया के लिए भेजे गए थे। तो आज जो भी इंसान है, चाहे वो हिंदुस्तान में है, चाहे पाकिस्तान में, चाहे सऊदी अरेबिया में, चाहे यूएसए में, चाहे इंग्लैंड में, उसे आखिरी पैगाम अल्लाह का, खुदा का, उसके ऊपर अमल करना चाहिए, वही कुरान और आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अमल करना चाहिए। फिर आपको अमन मिलेंगी और इंशाअल्लाह खून खराबा नहीं रहेगा। मैं मानता हूँ आपकी बात कि अक्सर आप देखते मेजॉरिटी माइनॉरिटी पे जुल्म करता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ भाई साहब, इस किशनगंज में मेजॉरिटी मुस्लिम की है क्या हिंदू की है? सर मेरे को तो पता नहीं, मैं बंगाल से आया हूँ, किशनगंज के बारे में। बंगाल किशनगंज का नहीं, लेकिन आज सुबह को जब हमारे हिंदू जितने इदारे के प्रेसिडेंट थे, चेयरमैन थे, वो कह रहे थे कि किशनगंज में 65% मुसलमान हैं और 35% हिंदू है। उसके बावजूद इस किशनगंज ये मिसाल है हिंदुस्तान में कि कभी भी हिंदू मुस्लिम का राइट नहीं हुआ। धर्म के नाम पे किसी मुसलमान ने कोई हिंदू को ना कत्ल किया, ना हिंदू ने मुसलमान को कत्ल किया। एक पॉलिटिशियन एमएलए साहब कह रहे थे खाली वोटिंग के टाइम पे कभी कभी होता है हिंदू मुस्लिम के अंदर किसको वोट देना, उसको छोड़ के कभी भी यहां दंगे फसाद नहीं हुए। तो ये मिसाल है कि मेजॉरिटी में होने के बावजूद आप देखते कितना अमन है। और आप खुश नसीब है क्या मीडिया ये अमन को खराब नहीं कर रही। मीडिया को पता चल जाएगा मुसलमान अमन से रह रहे तो आपके अमन और शांति को अशांति में बदल देंगी। सबसे अच्छी मिसाल है कश्मीर। कश्मीर में देखो क्या हो रहा है, मीडिया आप देखेंगे, मीडिया इतना उसके पीछे लग गई कि शांति को अशांति में बदल दी। तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि किशनगंज का माहौल अमन रहे। आप मीडिया से बचिए, आप सही धर्म का पालन कीजिए, इंशाअल्लाह आपको अमन और शांति मिलेंगी। लेकिन आपके सवाल का जवाब ये है कि अल्लाह ने, ईश्वर ने, खुदा ने एक ही दीन भेजा है, वो है अमन हासिल करना। ईश्वर, भगवान, अल्लाह के जो भी अहकामात है उसको अमल में लाने के बाद। और हर इंसान अगर ये ढूंढे कि सही ईश्वर कौन है,
اور اس کا کہنا کیا ہے تو انشاءاللہ دنیا میں امن رہے گا. لیکن کئی لوگ نہیں چاہتے کہ دنیا میں امن رہے, اسی لیے وہ دیکھتے ہیں اس ہمارے ہندوستان میں, ساری دنیا میں ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جہاں سب سے زیادہ مذہب کے نام پہ رائٹس ہوئے, دنگے فساد ہوئے, اور اس کا میں بلیم ڈالتا ہوں ہندوستانی ناگرک پہ نہیں, ہندوستانی پولیٹیشین پہ, کیونکہ انگریز نے ہمارے دیش کو بانٹا. انگریز آئے تھے ہندوستان میں تجارت کرنے کے لیے, لیکن ہم پہ حکومت کی. ان کی پالیسی تھی ڈیوائڈ اینڈ رول, ہندو مسلم کو ڈیوائڈ کیا اور ہم پہ راج کیا. انگریز تو چلے گئے, اپنی راجنیتی چھوڑ گئے پیچھے. اسی لیے میں نے ایک تقریر کیا اس ٹیررزم مسلم مونوپلی, اور کہا جتنے بھی آپ دنگے فساد دیکھیں گے دنیا میں, جتنے بھی ٹیررسٹ ایکٹ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی کہیں نہ کہیں پولیٹیشین کا ہاتھ ہے. چاہے بابری مسجد لو, چاہے گجرات لو, چاہے 9/11 لو, چاہے افغانستان لو, چاہے عراق لو, چاہے پیلسٹائن لو, یہ سب میں راجنیتی کا ہاتھ ہے. لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے ووٹ بینک میں لوگ ہمیں ووٹ دے, تو سب سے آسان طریقہ ہے کہ آپس میں لڑاؤ مذہب کے نام پہ. نہیں تو عام طور پہ میں سمجھتا ہوں ہندوستانی جو ناگرک ہے, ہندو اور مسلم, ماشاءاللہ آپس میں امن چاہتے, آپس میں ایک دوسرے سے پیار کرتے, لیکن اس شانتی, اس امن کو اکثر کچھ لوگ اپنے فائدے کے لیے اس کو توڑنا چاہتے ہیں, اس کو بھش کرنا چاہتے. اسی لیے آپ دیکھتے کہ یہ رائٹس ہوتے ہیں. الحمدللہ کشن گنج ایک مثال ہے, اور میں درخواست کروں گا کشن گنج کے پولیٹیشین سے کہ اس امن کو انشاءاللہ برقرار رکھے. آپ حق پہ رہو, آپ کو ووٹ ملیں گا, یہاں نہیں ملیں گا, اوپر تو سیٹ ملیں گی. میں ہمیشہ پولیٹیشین سے کہتا ہوں آپ حق پہ جمے رہو, چاہے آپ کا نقصان ہو. یہاں سیٹ نہیں ملیں گی, اوپر تو ملیں گی. یہ سیٹ تو ٹیمپریری ہے, یہ سیٹ آپ کی دنیا کی ٹیمپریری ہے. کتنے سال جیئیں گے آپ؟ 50 سال, 60 سال, 80 سال, کتنے سال جیئیں گے؟ اوپر کی تو پرماننٹ سیٹ ہے نا. یہ سیٹ کو چھوڑیے, آخرت کی سیٹ کی فکر کیجیے. تو اسی لیے جو ایشور کا پیغام ہے, خدا کا پیغام ہے, اللہ کا پیغام ہے, حق پہ رہیے اور حق کا ساتھ دیجیے. چاہے آپ کو یہاں سیٹ ملی کا نہیں ملی, آخرت میں تو ملیں گی, اور وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گی. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. ہیلو جی ڈاکٹر صاحب, میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر کہیں دکھائی دیتا ہے کہ کوئی ایکسیڈنٹ میں اگر کوئی مارا جاتا ہے بری طرح سے, تو کہا جاتا ہے کہ اسے اس کا کرموں کا پھل ملا ہے. لیکن اگر کوئی 2 مہینے کا یا 1 مہینے کا بچہ مر جاتا ہے تو اس کو کیسے اس کا کرموں کا پھل ملا؟ کیونکہ وہ ابھی اس پرتھوی پر آیا ہے, تو پھر کیسے اس کو کرموں کا پھل ملا ہے؟ بہن کا سوال ہے کہ اگر کوئی انسان ایکسیڈنٹ میں مارا جاتا ہے تو بولتے ہیں کہ اسے کرموں کا پھل ملا ہے. اگر ایک 2 دن یا 2 مہینے کا بچہ اگر مر گیا تو اسے کیسے کہہ سکتے ہیں کرموں کا پھل؟ یہ سوال ایک اہم سوال تھا. اور آپ دیکھیں گے دھارمک کتاب چاہے قرآن یا وید میں, قرآن میں لکھا ہے کہ انسان اس دنیا میں آئیں گے, اس دنیا میں جئیں گے, اور یہ دنیا آپ کے لیے امتحان ہے. پھر آپ مر جائیں گے, پھر آپ کی اگلی زندگی آخرت میں ہوں گی. وید میں آپ پڑھیں گے, وید میں بھی پڑھیں گے, رگ وید میں جلد نمبر 10 میں, اس میں لکھا ہے کہ پنرجنم, پنر مطلب نیکسٹ, اگلا, جنم مطلب برتھ. پنرجنم مطلب نیکسٹ برتھ, ہو بہو جیسے قرآن میں لکھا ہے. قرآن میں لکھا ہے پنرجنم نیکسٹ برتھ. لیکن جو وید کے ودوان اس کو مان گئے, لیکن پھر یہ کہنے لگے ٹھیک ہے خدا, ایشور, بھگوان, اللہ, وہ تو جسٹ ایک دم, وہ ناانصافی نہیں کر سکتا ہے, ناانصافی نہیں دیکھ سکتا ہے. تو یہ 2 مہینے کا بچہ جب مر جاتا ہے تو اس کو کئی کی سزا ملی. اسی لیے انہوں نے ایک نئی چیز کو وجود میں لے کے آئے جسے سنسکرت میں کہتے ہیں سمسکارا. سمسکارا یہ وید میں نے لکھا ہے, وید میں لکھا ہے پنرجنم, میں اس کو مانتا ہوں. دوسری کتاب آپ پڑھیں گے اس میں لکھا ہے سمسکارا. سمسکارا مینس سائیکل آف برتھ اینڈ ری برتھ, برتھ اینڈ ری برتھ. سمسکارا مطلب آپ دنیا میں آئیں گے, پھر مریں گے, پھر آئیں گے, پھر مریں گے, پھر آئیں گے. تو پھر ایک نئی فلسفی, ایک نئی سوچ آ گئی دماغ میں, اور کہنے لگے کہ انسان, ہر جیوت چیز الگ الگ روپ لیتا ہے. اچھے کرم کریں گا تو اگلی زندگی میں اچھا روپ لیں گا, برے کرم کریں گا تو اگلی زندگی میں برا روپ لیں گا. سب سے اچھا روپ ہے انسان کا, اور انسان بنیں گے 7 بار. برے کرم کریں گے تو بن جائیں گے بھیڑ, بکری. اچھے کرم کریں گے تو بن جائیں گے انسان. اور اگر کوئی انسان 2 سال کا بچہ مر جاتا ہے, اس نے پہلے جنم میں کچھ غلطی کیا ہے. یہ سمسکارا ہے جو وید میں کہاں نے لکھا ہے, یہ پنڈتوں نے اپنے آپ سوچا اور لوگوں سے کہا. اسی لیے آج عام ہندو سمسکارا میں مانتا ہے پنرجنم. پنرجنم میں بھی مانتا ہوں, پنرجنم مطلب پنر مطلب نیکسٹ, جنم مطلب زندگی, میں بھی مانتا ہوں, قرآن میں لکھا ہے. لیکن پنرجنم کا یہ نہیں موت زندگی, موت زندگی, پنرجنم نیکسٹ زندگی, میں مانتا ہوں اس میں.
कुरान में भी लिखा है। लेकिन ये पुनर्जन्म को ऐसा रंग दिया गया है कि आप दुनिया में आते, फिर मरेंगे, फिर आएंगे, फिर मरेंगे, फिर आएंगे। तो 2 साल का बच्चा मर गया, उसकी क्या गलती थी? तो ये लोग सोच नहीं पाए, लेकिन इसका जवाब कुरान में है। क्या 2 साल के बच्चे ने क्या गलती की, क्या गलती की, क्या नहीं की, उसके ऊपर कुरान मजीद में लिखा है। अल्लाह ताला फरमाते सूरह मुल्क में, सूरह नंबर 67 आयत नंबर 2 में, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मौत और ज़िंदगी बनाई ताकि आप लोग को परख सके आप में से अच्छा अमल कौन करता है। तो ये ज़िंदगी हमारे लिए एक इम्तिहान है, और इम्तिहान के उसूल दिए गए हैं, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर इंसान को अलग अलग तरीके से जांचता है। एग्जामिनेशन पेपर हर साल बदलता है क्या? नहीं बदलता है ना। अगर एग्जामिनेशन पेपर कठिन है, क्वेश्चन पेपर, तो उसका जो करेक्शन है वो एग्जामिनर आसान करता है। अगर एग्जामिनेशन पेपर आसान है तो करेक्शन कठिन होता है। तो इसी तरीके से कुछ लोग को अल्लाह ने गरीब बनाया, कुछ लोग को अमीर बनाया, कुछ लोग को सेहतमंद बनाया, कुछ लोग को बीमार बनाया। किधर भी नहीं लिखा है कुरान में कि गरीब इंसान अच्छा है कि अमीर इंसान अच्छा, या सेहतमंद जन्नत में जाएगा या बीमार जन्नत में जाएगा। अल्लाह ताला जांचना चाहता है कि अगर मैं इसको अमीर बनाया तो कुरान का उसूल है उसको ज़कात देना चाहिए। 2.5% अपने निसाब से ज़्यादा जितना पैसा उसके पास है, 85 ग्राम सोना से ज़्यादा पैसा है, 2.5% उसको हर साल, हर कमरी साल उसको देना चाहिए ज़कात में। अमीर तो बन गया, वो गरीब आदमी को 0 देने का। तो ज़कात के सवाल जवाब में उस गरीब इंसान को 100 में से 100 मार्क्स, वो अमीर इंसान शायद देगा ही नहीं तो 0 मिल गया, बेचारा फेल हो जाएगा। या हो सकता है कि आधा देता है तो कम मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ हम बोलते गरीब इंसान, अरे बेचारा, बेचारा क्या, उसको 100 में से 100 मार्क्स मिल गए, ज़कात में उसको 100% मार्क्स, वो अमीर इंसान के लिए इम्तिहान है। इसीलिए अल्लाह के रसूल फरमाते कि गरीब इंसान को जन्नत जाना और आसान है बनिस्बत अमीर को। और जितने साहबा जो अमीर थे उनसे पूछता ज़्यादा होंगी। साहबा थे, अल्लाह के रसूल के करीब थे, फिर भी उनकी पूछता ज़्यादा हुई। अल्लाह ने पैसे दिए, क्या किया उसका तुमने? आप समझ रहे ना। तो इसीलिए अल्लाह ताला डिफरेंट लोग को डिफरेंट तरीके से टेस्ट करता है। कुछ आदमी को अच्छी सेहत देता है, कुछ आदमी को बीमार बनाता है। अभी एक इंसान है जो शादी करता है, दोनों मियाँ बीवी अल्लाह को मानते हैं, अच्छे काम करते हैं, उनका बच्चा पैदा होता है विद कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, दिल की बीमारी से पैदा होता है। अभी वो बच्चा पैदा हुआ, 2 दिन का बच्चा है, उसको दिल की बीमारी क्यों? अल्लाह ताला टेस्ट कर रहा है उसके माँ बाप को। कुरान की आयत है कि तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी दौलत तुम्हारे लिए इम्तिहान है, एक फितना है। फितना अरबी में मानी इम्तिहान, उर्दू में फितना के 2 मानी होते हैं, एक होता है फितना, एक होता है इम्तिहान। तो कुरान मजीद में फितना जब कहा गया वो इम्तिहान है। आपके बच्चे, आपकी दौलत आपके लिए इम्तिहान है। ज़्यादा दौलत है तो खैरात में देना चाहिए, बच्चे हैं तो आपके लिए इम्तिहान है। तो अल्लाह ताला टेस्ट करना चाहते उन मियाँ बीवी को कि अगर मैं उनके लिए ऐसा बच्चा पैदा करूं जिसको हार्ट डिजीज है, फिर भी वो मेरे पे ईमान लाते क्या नहीं। जितनी कठिन इम्तिहान उतनी डिग्री ऊंची। आप बीए के लिए अपेयर होंगे तो आपको सिंपल ग्रेजुएशन बीए मिलता है। अगर एमबीबीएस के लिए अपेयर होते, जैसा पास होते आपके नाम के आगे लगता है डॉक्टर, बट एमबीबीएस एग्जाम पास करना बीए से बहुत कठिन है। मैं भी एमबीबीएस पास किया, छोड़ दिया, लेकिन क्योंकि मैं डॉक्टर से और अच्छे मैदान में आ गया, दावत के मैदान में आ गया। वो जो कह रही है बहन कि वो 2 साल के बच्चे की क्या गलती, क्या उम्र गया। कभी भी कुछ भी परेशानी किसी इंसान को आती है तो 2 चीज़ हो सकती है। हो सकता है कि वो उसके लिए पनिशमेंट है, पनिशमेंट, या उसके लिए इम्तिहान है, एक टेस्ट है। अगर मुश्किलात पेश आती है, हो सकता है कि वो सज़ा है उसके लिए या इम्तिहान है। अगर वो इंसान सही रास्ते पे है तो उसके लिए इम्तिहान है, अगर गलत रास्ते पे तो उसके लिए सज़ा है। तो हर इंसान को जब भी मुश्किलात पेश आती है उसे अपने गिरबान में झांक के देखना चाहिए, मैं कुछ गलती कर रहा हूँ क्या नहीं, मैं कुरान और हदीस के मुताबिक चल रहा हूँ क्या नहीं। अगर चल रहा हूँ तो बोलना अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा इम्तिहान है, अगर नहीं चल रहा हूँ तो भाई चलना शुरू कर। उसी तरीके से कुछ भी अच्छी चीज़ ज़िंदगी में होती वो 2 हो सकता है, इधर ये रिवॉर्ड है, रिवॉर्ड, या आपके लिए टेस्ट है। हो सकता है कि आपके लिए कोई इनाम है या आपके लिए इम्तिहान है। तो ये जो टेस्ट होता है, एक इंसान कार एक्सीडेंट में मर जाता है तो अल्लाह ताला बोलता है ये इंसान का टेस्ट है 40 साल के लिए। 40 साल जो पूरा हो जाता है उसका टेस्ट खत्म, घंटी बज जाती, वो एक्सीडेंट में मर गया। वो बच्चे का इम्तिहान 2 साल के लिए था, वो बच्चा मासूम है, कुछ गलती नहीं की जन्नत में जाएगा। टेस्ट था उसके वालिदैन के लिए,
اس کے ماں باپ کے لیے کہ ماں باپ جب 2 سال کا بچہ مرتا ہے پھر بھی اللہ پہ یقین رکھتے کیا نہیں؟ تو وہ بچہ اگر کوئی گناہ نہیں کرتا وہ ڈائریکٹ جاتا ہے جنت میں. وہ ماں باپ کا ٹیسٹ ہے کہ وہ بچہ مرنے کے بعد پھر بھی اللہ پہ یقین رکھتے ہیں کیا نہیں. تو وہ ان کے لیے امتحان ہے. کدھر بھی نہیں لکھا ہے قرآن یا حدیث میں کہ اگر وہ بچہ 2 سال کا ہے کہ اس کے لیے سزا ہے. وہ سزا کدھر ہے؟ اس کا امتحان ختم ہو گیا. 2 سال تک امتحان تھا, ٹیسٹ پیپر ختم. اور ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے. بچہ اگر مرا تو انشاءاللہ وہ جنت میں جائیں گا. بڑے ہونے کے بعد جب اللہ آپ کو ذہن دیتا ہے, آپ کو سوچنے کی قوت دیتا ہے, آپ ڈیسیشن خود لے سکتے ہیں, پھر اگر آپ غلطی کیے تو آپ ذمہ دار ہے, اگر اچھے کام کیے تو آپ ذمہ دار ہے. اسی لیے جب آپ بالغ ہوتے ہیں تو پھر آپ پہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خدا ایشور کی بات پہ عمل کر رہے ہیں کیا نہیں. آج اتنا بڑا مجمع ہے ماشاءاللہ, لاکھوں لوگ, 5 لاکھ 10 لاکھ کتنے پتہ نہیں, لیکن ماشاءاللہ ہزاروں کی تعداد میں غیر مسلم بھی ہے, ہزاروں کی تعداد میں غیر مسلمان بھی ہے. آپ نے میرا پیغام سنا, ابھی آپ جب گھر جائیں گے تو آپ سے پوچھ بھی ہوئیں گی نا اوپر سے کہ آپ نے پیغام سنا, عمل کیا کہ نہیں. اگر پیغام صحیح نہیں لگا تو سوال کیوں نہیں پوچھے, اگر صحیح لگا تو عمل کیوں نہیں کیے. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے لوگوں کا. اگر پیغام سننے کے بعد پھر بھی آپ عمل نہیں کرے تو آخرت میں آپ جواب کیا دیں گے؟ آپ یہ نہیں بول سکتے نا مجھے کسی نے نہیں کہا. وہ تھا ایک ذاکر آدمی جو تھا, بمبئی سے آیا تھا, اس نے تو کہا, تو آپ نے کیوں نہیں اس کے اوپر عمل کیا؟ اگر اس کا پیغام غلط تھا تو کیوں نہیں اسے پوچھا؟ تو میں میرا پیغام پہنچانے کے علاوہ آپ کو موقع دیتا ہوں بھائی پوچھنے کے لیے, آپ پوچھ سکتے, تو میری ذمہ داری پوری. فذکر انما انت مذکر, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رسول سے چیپٹر نمبر 88 سورہ غاشیہ میں ورس نمبر 21-22, فذکر انما انت مذکر, آپ کا کام ہے پیغام پہنچانا, ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں, تو میں صرف پیغام پہنچا رہا ہوں. تو اس بچے کی کوئی غلطی نہیں, نہ اس نے کچھ گناہ کیا, وہ ٹیسٹ ہے, امتحان ہے اس کے والدین کے لیے. جس طریقے سے قرآن میں کہا گیا ہے کہ آپ کے بچے, آپ کی دولت آپ کے لیے امتحان ہے. خوب دھیان سے کوشچن. السلام علیکم, توپوپال میگھالیہ کا ہوں. سر آپ کو بہت بہت شکریہ کیونکہ آپ نے اس بری محفل میں آپ ہم نان مسلم کو پہلے موقع دیتے ہو. تو میرا سوال ہے, ہر مسلمان کے لیے آخری رسول حضرت محمد ہے, تو جن جاتی کا آخری نبی رسول کون ہے؟ سوال اگر میں صحیح سنا ہوں کہ ہر مسلمان کے لیے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں, جن کے لیے کون آخری رسول ہے, یہ آپ کا سوال ہے نا؟ جن کے لیے. یس سر. جن بھائی صاحب, آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے لیے نہیں, سارے انسانوں کے لیے, چاہے آپ ہندوستان میں پیدا ہو, پاکستان میں, سعودی عربیہ, USA, کینیڈا, چاہے ہندو خاندان میں پیدا ہو, کرسچن خاندان میں پیدا ہو, سارے انسانوں کے لیے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. قرآن مجید کی آیت ہے سورہ انبیاء میں, سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 میں, وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, کہ ہم نے تمہیں بھیجا ہے رحمت بنا کے سارے عالمین کے لیے, سارے انسانوں کے لیے اور جن کے لیے بھی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں کے لیے نہیں, جن کے لیے بھی آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور آخری وہی جو نازل ہوئی وہ ہے قرآن شریف. اسی لیے قرآن کے اندر ایک چیپٹر, ایک سورہ ہے جس کا نام ہے سورہ جن. میرا نام راہل گپتا ہے. میرا سوال, قرآن کے دوسرے نمبر سورہ بقرہ میں کہا گیا ہے یہی وہی کتاب ہے جس میں کوئی غلط نہیں ہے. میرا پرشن ہے یہی کتاب جو کون کون غلط نہیں ہے؟ بھائی صاحب نے کہا کہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ سورہ 2 میں لکھا ہے. وہ کیا کہنا چاہتے ہیں میں دہراتا ہوں. وہ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 1-2 کا حوالہ دے رہے, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. مطلب یہ کتاب وہ ہے جو ہدایت بنا ڈاؤٹ, بنا شک ہے وہ لوگوں کے لیے جو تقوی والے ہیں. قرآن مجید میں لکھا ہے کہ یہ کتاب وہی کتاب ہے جس کے اندر بنا شک ہدایت ہے تقوی والے لوگوں کے لیے. مین جو اللہ سے ڈرتے ہیں, جو تقوی رکھتے ہیں, یہ کتاب بے شک ان کے لیے ہدایت کی کتاب ہے. یہ مانیے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 1 اور 2. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے, اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ ہمیں سلامتی والی, ایمان والی اور تندرستگی کے ساتھ ایک اچھی عمر اور اچھی زندگی عطا فرمائے. آج کی اس ویڈیو میں دیکھا ہے کہ ایک ریٹائرڈ آرمی آفیسر جو ہے وہ ڈاکٹر ذاکر نائک سے سوال کرتے ہیں کہ کسی بھی مذہب میں اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ کسی بھی مظلوم کے اوپر ظلم کیا جائے, زیادتی کی جائے, لیکن چاہے ہندو ہو یا مسلمان ہو, آج کل کے دور میں دیکھا جاتا ہے کہ ان پہ ظلم اور زیادتی ہوتی ہے.
یعنی کہ مثال کے طور پر جہاں پر ہندو کی اکثریت ہے تو وہ مسلمانوں پر ظلم زیادتی کرتے ہیں، اور جہاں پر مسلمانوں کی اکثریت ہے تو وہاں پر ہندو لوگوں پر جو ہے ظلم زیادتی کی جاتی ہے۔ اور بنیادی طور پہ وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف ایک ہی مذہب کیوں نہیں اتارا، اتنے مختلف مذاہب کیوں بنائے ہیں کہ لوگوں میں لڑائی جھگڑا ہو اور فساد وغیرہ پھیلے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 میں کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں دین صرف ایک ہی ہے، یعنی کہ اسلام، یعنی کہ امن حاصل کرنا اپنی رضا کو اللہ کے سپرد کر کے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مان کر اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزار کر امن اور سکون حاصل کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے جو ہے ایک ہی مذہب چنا ہے، ایک ہی مذہب اختیار کیا ہے، وہ ہے اسلام، جو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب قرآن مجید میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 میں فرمایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں پیغمبر بھیجے ہیں انسانوں کی رہنمائی کے لیے، اور ہر پیغمبر جو ہے وہ ایک ہی خدا کا پیغام لے کر آیا تھا، یعنی کہ ایک ہی معبود ہے، ایک ہی اللہ ہے اور اسی کی عبادت کرنی ہے۔ لیکن یہ جو باقی سارے مذاہب بنے ہیں یہ انسانوں نے خود سے اپنی تبدیلیاں کر کے اپنی طرف سے باتیں شامل کر کے بنائی ہیں، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی بھیجی گئی کتابوں میں اپنی طرف سے باتیں شامل کر کے ایک نیا مذہب بنا لیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں 1,24,000 پیغمبر بھیجے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی پیغمبر بھیجے ہیں اور جتنی بھی کتابیں بھیجی ہیں وہ صرف اور صرف اس قوم کے لیے تھیں اور صرف اس خاص دور اور اس خاص وقت کے لیے تھیں، نہ کہ تمام وقت اور انسانیت کے لیے۔ لیکن قرآن مجید جو کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، یہ آخری وحی ہے، آخری کتاب ہے، اسی لیے قیامت تک یہ پوری انسانیت کے لیے نجات راہ ہے، یعنی کہ اسی پہ ہم نے عمل کرنا ہے اور اسی کے ذریعے سے ہم نے نجات حاصل کرنی ہے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری پیغمبر ہیں، اسی لیے تمام انسانیت کے لیے بھیجے گئے ہیں، نہ کہ صرف عرب لوگوں کے لیے یا صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو رحمت العالمین کہا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ تمام جہانوں کے لیے جو ہے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اور پھر ڈاکٹر ذاکر نائک نے ہندوستان کے ایک ایریا کشن گنج کی اگزامپل دی کہ وہاں پر 35% مسلم ہیں اور تقریباً 65% سے زیادہ جو ہے آبادی وہ ہندوستان کی ہے، یعنی کہ ہندو لوگوں کی ہے، لیکن وہ ایک واحد جگہ ہے جو کہ پورے ہندوستان میں ایک مثال ہے کہ وہاں پر کبھی بھی مذہب کے اوپر جھگڑا نہیں ہوا ہندو اور مسلم کمیونٹی میں۔ اور پھر ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ یہ خوش نصیبی ہے اس شہر کی، اس علاقے کی، کہ وہاں پر ابھی تک میڈیا نے جو ہے وہ مسلمان اور ہندوؤں کے درمیان جو ہے اختلافات پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی کہ وہ دونوں گروہ آپس میں لڑیں، تاکہ کسی بھی قسم کا سیاسی یا اور کوئی مقصد جو ہے وہ حاصل ہو سکے۔ اور کہنے کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ جو بھی یہاں پر لڑائی جھگڑا یا فساد ہوتا ہے زیادہ تر میڈیا کے ذریعے سے ہی نفرتیں پھیلائی جاتی ہیں، تو اس لیے انہوں نے یہ نصیحت دی ہے، پیغام دیا ہے کہ میڈیا سے دور رہیں، آپس میں اتفاق سے رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے معاملات ٹھیک رکھیں تو امن اور امان قائم رہے گا، یعنی کہ باہر کی کسی طاقت کو اندر آنے کی اجازت نہ دیں اور نہ ہی باہر کی کسی طاقت کو اپنے جو معاملات ہیں اس کو خراب کرنے کا موقع دیں، کیونکہ اسی طرح دیکھا جاتا ہے کہ آپس میں تعلقات ٹھیک ہوتے ہیں لیکن باہر سے کوئی بندہ جو ہے یا کوئی ایسی انٹیٹی ہوتی ہے جس کو وہ امن کسی بھی وجہ سے اچھا نہیں لگ رہا ہوتا، یا پھر وہ کسی میجورٹی یعنی کہ اکثریت میں رہنے والے لوگوں سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے کچھ ایسا کھیل کھیلتے ہیں تاکہ ان کو کوئی بھی سیاسی مقصد حاصل ہو سکے، ان کو ووٹ حاصل ہو سکے، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ کسی قسم کا اختلاف پیدا کر کے جو ہے تو اپنے مقاصد کو پانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اسی لیے یہ گزارش ہے سب سے کہ میڈیا کی باتوں میں نہ آئیں، اور میڈیا جو ہے جو کہ اپنی اختیار میں ہوتے ہوئے یا کسی اور کے اختیار میں ہوتے ہوئے جو ہے تو غلط فہمیاں بھی پھیلاتا ہے، اور کسی بھی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے جو ہے تو اس طرح کے کام کیے جاتے ہیں۔ اس لیے آپس میں امن اور امان قائم رکھنے کے لیے ایک تو یہ ہے کہ اپنے صحیح مذہبی صحیفوں کا صحیح طریقے سے تحقیق اور مطالعہ کریں، اور اختلافات سے بچنے کے لیے باہر کی جو طاقتیں ہوتی ہیں، انٹیٹیز ہوتی ہیں، ان کو مداخلت سے روکیں اور ان پر اعتبار نہ کریں، ان کی کئی سنی باتوں پر بغیر تحقیق کیے اعتبار نہ کیا کریں۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور اس سے ضرور کچھ نہ کچھ رہنمائی ملی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو برائے کرم ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ دوسروں تک بھی یہ رہنمائی کا پیغام پہنچے، اور ہم اسی طرح آپ کے لیے ایمان افروز ویڈیوز بناتے رہیں۔
اس ویڈیو کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صراط المستقیم پر قائم رکھے اور ہمیں ہدایت والا راستہ دکھائے، اس پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ، آمین۔ اسی کے ساتھ ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔